بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور کروڑہا مرتبہ درود و سلام آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قلبی محبت اور عقیدت جو ہے وہ ہر مومن مسلمان کو زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے محبت کا اظہار آپ کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے تحفے نذرانے پیش کر کے کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنا، درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا، یہ رب کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پیش کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اس پر رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں اور اللہ کی طرف سے اس پر سلامتیاں بھی نازل ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ، بیان کرتے ہیں حدیث مبارکہ مشکات شریف کے اندر ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ بددہا پر خوشی اور مسرت کے آثار تھے۔ بندہ جب خوش ہوتا ہے نا تو خوشی کا اظہار اس کے چہرے سے ہوتا ہے، پریشان ہو پریشانی کا اظہار چہرے سے ہوتا ہے، خوش ہو خوشی کا اظہار چہرے سے ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ خوش ہے یا پریشان ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہمارے درمیان تو ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر خوشی اور بشاشت کے آثار ہیں۔ جب چہرہ مصطفیٰ پر خوشی دیکھی تو ہم نے سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار ہیں، اس کی وجہ کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، ابھی ابھی جبریل امین میرے پاس آئے ہیں، رب کا سلام لے کر آئے ہیں اور رب کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ پیغام کیا لے کر آئے ہیں؟ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا ہے کہ اے محبوب، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک بار درود پاک بھیجے میں اس پر 10 بار رحمتیں بھیجوں، اور جو کوئی آپ پر ایک بار سلام بھیجے میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں۔ فرمایا میں یہ فرمان جو اللہ کی طرف سے پہنچا ہے جبریل کے ذریعے مجھ تک، تو میں یہ سن کر خوش ہو گیا ہوں کہ اللہ میری امت پر کتنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ تو اس لیے رب کی رحمت حاصل کرنے کے لیے،
رب کی طرف سے سلامتی حاصل کرنے کے لیے، خیر و برکات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا نبی مکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کثرت کے ساتھ جو ہے وہ درود پاک کے، درود و سلام کے تحفے اور نذرانے بھیجیں۔ اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اس بات کا حکم بھی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، فرمایا اے میرے محبوب کے غلاموں، اے مومنوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر صلو علیہ درود بھی بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب خوب سلام بھی بھیجو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف کے ایسے صیغے جو ہیں وہ پڑھنے چاہیے، وہ درود پاک پڑھنا چاہیے کثرت کے ساتھ جس کے اندر درود بھی ہو اور جس کے اندر سلام بھی ہو۔ تو پڑھیے ایک مرتبہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، آج کا جو جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، اس کے اندر جو موضوع سخن، جو ہمارے اندر ایک بات مشہور ہے اس مہینے کے حوالے سے کہ یہ مہینہ جو ہے زکوٰۃ کا مہینہ ہے۔ اکثر ہمارے مطلب معاشرے کے اندر یہ بات مشہور ہوتی ہے، شعبان کا مہینہ جو ہے وہ رمضان المبارک سے پہلے اس کو ہم کہتے ہیں زکاتی مہینہ، زکوٰۃ کا مہینہ ہے، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ کثرت کے ساتھ اس ماہ مبارکہ کے اندر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اس لیے بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ آنے والا جو مقدس مہینہ ہے ماہ رمضان المبارک، اس سے پہلے پہلے ہم اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا کر دیں تاکہ غرباء و مساکین تک زکوٰۃ کا مال پہنچے، زکوٰۃ کے پیسے پہنچیں، اور وہ غرباء و مساکین بھی رمضان کی رحمتوں کو حاصل کر سکیں۔ تو دین اسلام جو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا پسندیدہ دین ہے، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا اسلام جو ہے وہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اللہ نے اس کو ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام جو ہے وہ ہمیں عطا فرمایا ہے رب نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ تو اسلام، جب بندہ غیر مسلم ہو اسلام قبول کرے، یا مسلمانوں کے گھر بچہ پیدا ہونے والا جو ہوتا ہے، پھر اسلام کے اندر آ کر اس کے اوپر کچھ احکامات جو ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں، کچھ فرائض اس پر لاگو ہوتے ہیں جن کو اسلام کے بنیادی ارکان کہا جاتا ہے۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، یا مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، پیدا ہو کر وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی وحدانیت اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار کرتا ہے، تو اس کے بعد اس پر کچھ چیزیں لاگو ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں اس پر فرض ہو جاتی ہیں، ضروری ہو جاتی ہیں، لازم ہو جاتی ہیں، ان کو بنیادی ارکان اسلام کے کہا جاتا ہے، ارکان اسلام۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی کیا ہے؟ فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، اور خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت و رسالت کی گواہی دینا، یہ اسلام کا پہلا بنیادی رکن ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا یہ ہے کہ نماز قائم کرنا۔ اسلام کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد
اللہ اور اس کے رسول کی وحدانیت، اللہ کی وحدانیت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی دینے کے بعد پھر جب اس بندہ مومن پر جو اگلا حکم لاگو ہوتا ہے وہ نماز کا حکم لاگو ہوتا ہے۔ جب بندہ بالغ ہو جائے اس پر جو سب سے پہلا فرض پھر ہوتا ہے وہ ہے نماز۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مخاطب ہو کر مومنوں سے فرمایا، اللہ نے بھی قرآن مقدس کے اندر بے شمار مقامات پر جو ہے وہ نماز کا حکم دیا ہے۔ تو دوسرا جو بنیادی رکن ہے اسلام کا وہ ہے نماز قائم کرنا۔ فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یہ 5 چیزیں ہوں تو سمجھو ہمارا اسلام جو ہے وہ مکمل ہے، ہم اسلام کے اندر داخل ہیں۔ پہلی چیز کلمہ شہادت، یعنی اللہ کی وحدانیت اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت اور رسالت کی گواہی دینا۔ دوسرا جو ہے وہ نماز قائم کرنا، اور اس کے بعد جو نماز کے ساتھ متصل حکم ہے وہ ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ زکوٰۃ ادا کرنا، جن کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، جن کو اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے، جن کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے مال و دولت سے نوازا ہے، ان پر جو ہے وہ پھر اگلا حکم لگتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ حج بیت اللہ ہے، پھر رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ یہ 5 بنیادی ارکان ہیں، اور یہ زکوٰۃ جو ہے وہ اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے جتنی نماز اہمیت کی حامل ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے مسلمان عاقل بالغ پر، اسی طرح جو صاحب ثروت ہے، جن کے اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے، ان پر جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح ان پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ جتنی اہمیت نماز کی ہے اتنی ہی اہمیت زکوٰۃ کی ہے۔ اس اہمیت کے پیش نظر ہی اور اس اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا ذکر جو ہے وہ اکٹھا فرمایا ہے۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ تو جتنی اہمیت نماز کی ہے، جتنا اہم فرض نماز ہے، اتنی ہی اہمیت زکوٰۃ کی ہے، اتنا اہم فرض ہی زکوٰۃ ہے۔ اور قرآن مقدس پر یہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم اکٹھا 32 مرتبہ آیا ہے۔ الگ الگ حکم بھی ہیں لیکن اکٹھا جو ہے نماز اور زکوٰۃ اکٹھی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِیتَاءَ الزَّکَاةِ، یعنی نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا حکم قرآن مقدس کے اندر 32 مرتبہ آیا ہے۔ اس بات سے بخوبی اندازہ ہمیں کر لینا چاہیے امت مسلمہ کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو، مالداروں کو، کہ جتنی نماز کی اہمیت ہے اتنی ہی زکوٰۃ کی اہمیت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے تحت جو بندہ نماز اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، اگر وہ غیر مسلم بھی ہو اور اس بات کی گواہی دے اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی، اور اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرے، تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ لڑائی اور قتال سے منع فرما دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ نے اس بات پر مامور کیا، یعنی اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے، امر کیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کروں، اس وقت تک لڑوں جب تک وہ گواہی نہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یعنی غیر مسلموں سے، کافروں سے، مشرکوں سے جی اللہ نے جو جہاد کا حکم دیا ہے، فرمایا اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ جہاد کیا جائے، لیکن اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو فرمایا پھر اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ اب
جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور اس کے بعد وہ نماز ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو فرمایا اگر وہ ایسا کر لیں تو انہوں نے اپنے مال اور جانیں جو ہے وہ محفوظ کر لی، مال اور جانیں محفوظ کر لی، یعنی اب ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی اور قتال نہیں۔ ہاں اگر ان میں سے کوئی ایسا جرم کرتا ہے جس پر حد شرعی کوئی لاگو ہوتی ہے تو وہ اس پر لاگو ہوگی، اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کے ساتھ لڑائی اور قتال نہیں ہوگی۔ تو غیر مسلم جو ہے وہ بھی امن کے اندر آ جاتے ہیں جب وہ اللہ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب یمن کی طرف بھیجا نا گورنر بنا کر، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں دوسری جو نصیحتیں کی وہاں پر ایک یہ بھی نصیحت فرمائی کہ اے معاذ جب تم یمن والوں کے پاس پہنچو تو ان کو یہ بتانا کہ اللہ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، جو مالداروں سے لے کر فقراء کو، غرباء کو جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے، دی جاتی ہے۔ تو جس طرح نماز ادا نہ کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے، نماز کا انکار کرنے والا جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہے نا کہ بندہ سستی کی وجہ سے شیطان کے نفس و شیطان کے دھوکے کے اندر آ کے نماز ادا نہیں کرتا، نماز کی فرضیت کو سمجھتا ہے کہ نماز اللہ کا حکم ہے، یہ فرض ہے مومنوں پر، مسلمانوں پر، مجھ پر بھی فرض ہے، تو لیکن وہ سستی کی وجہ سے نماز ادا نہیں کرتا تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، نماز چھوڑنے کا گناہ ہے۔ لیکن اگر وہ نماز کا انکار کر دیتا ہے بالکل کہ نماز ہے ہی کوئی نہیں، نماز پڑھنی نہیں چاہیے، تو وہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ گناہ گار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، وہ اللہ کے فرض کے اندر کوتاہی کر رہا ہے، لیکن جو زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار اس لیے کرتا ہے کہ زکوٰۃ کو فرض نہیں مانتا تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جہاد کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو کچھ لوگ جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا ہوا تھا، ابھی اسلام جو ہے وہ ان کے دلوں کے اندر راسخ نہیں تھا ہوا، عرب کے قبائل جو تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، ابھی اسلام جو ہے وہ ان کے اندر پوری طرح راسخ نہیں تھا ہوا، تو کچھ قبائل نے جو ہے وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ان کی طرف جو ہے وہ لشکر روانہ کیا کہ ان کے ساتھ جہاد کیا جائے اور ان سے زکوٰۃ وصول کی جائے۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ پڑھنے والوں سے لڑائی اور جہاد کرنے سے منع کیا ہے۔ تو جب حضرت بکر صدیق نے ان پر یہ بات واضح کی کہ وہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے ہیں، تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کہ آج مجھے حق کی سمجھ آ گئی، یعنی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ کا انکار کر دیتا ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جہاد کیا۔ اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی ذات پر جو ہے وہ ایمان رکھنے والوں پر لازم ہے۔ مجمع کبیر کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے لازم ہے کہ وہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرے۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرے، اور فرمایا زکوٰۃ دینا یہ تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے، زکوٰۃ دینے سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو،
یعنی جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ جس طرح نماز فرض ہے بندے کے اوپر، جتنی اہمیت نماز کی ہے اتنی ہی اہمیت زکوٰۃ کی ہے، اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے۔ اور جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ رب کی رحمت کو حاصل کرنے کا جو ہے وہ موقع حاصل کرتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا رب کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، فرمایا میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز سے وسیع ہے، ہر چیز سے زیادہ ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، فرمایا آگے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، تو فرمایا تو ان قریب میں اپنی نعمتیں ان کے لیے لکھ دوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی رحمت اور اس کی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا ڈر اور خوف بھی ہو۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اللہ کا ڈر اور خوف ہو اور زکوٰۃ کو ادا کی جائے۔ اور یہ متقین کی، اہل تقوی کی، پرہیزگاروں کی علامات اور نشانیوں میں سے ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ رب العالمین احکم الحاکمین فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، فرمایا یہ قرآن بھی ہدایت ان لوگوں کو دیتا ہے جو اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، فرمایا تحقیق وہ مومن کامیاب ہو گئے جو الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر گڑ گڑاتے ہیں، خشیت ان کے اندر ہوتی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے جب وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ امام زین العابدین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا، جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ لوگوں نے جب پوچھا کہ امام ابھی تو آپ اچھے بھلے تھے، ابھی جب نماز کی تیاری کا وقت ہوا ہے تو آپ کا جو ہے وہ چہرے کا رنگ جو ہے وہ زرد ہو گیا ہے، پھیکا ہو گیا، جسم پر کپ کپاہٹ طاری ہو گئی ہے۔ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں دیکھو تو صحیح میں کس رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیابی ان مومنوں کے لیے ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز کے اندر اللہ سے ڈرتے ہیں، نماز کے اندر اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور بیہودہ باتوں سے، لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بندہ نماز ادا کرے اور نماز کے بعد جو ہے وہ بیہودہ گفتگو کے اندر، لغو باتوں کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جائے، ایسی باتیں فضول بیہودہ گفتگو شروع کر دے۔ نہیں، مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ لغو باتیں کرے، مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ بیہودہ گفتگو کرے، مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ بیہودہ کاموں کے اندر شامل ہو، مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی بیہودہ بے حیائی والے فعل کے اندر وہ شامل ہو یا ایسا کوئی فعل یا کوئی کام کرے۔ تو فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، کامیابی کا جو ہے وہ دار و مدار، جو کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہے وہ آگے ملتا جا رہا ہے۔ قد افلح المؤمنون، مومنوں کے لیے کامیابی ہے۔ کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز کے اندر اللہ سے ڈرتے ہیں، جن پر خشیت طاری ہوتی ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں نماز کے اندر۔ اور آگے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، ان کے لیے بھی کامیابی ہے جو اپنے آپ کو بیہودہ باتوں سے بچاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کرنے کا کام کرتے ہیں۔ تو کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ، رب کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ، تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ، اور اسلام اور ایمان کے تکمیل کا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ نے جن کو مال عطا کیا ہے وہ اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا کریں۔
اور جو اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ایک ہے زکوٰۃ جو فرض ہے اس پر جس کے پاس مال ہے، اور ایک ہوتا ہے نفلی صدقہ۔ نفلی صدقات، کسی غریب کو کچھ دے دیا، کسی فقیر کو کچھ دے دیا، اپنے مال میں سے لوگ خرچ کرتے رہتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جو فرض زکوٰۃ ہے وہ سال میں ایک مرتبہ جو ہے اس کے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو لیکن صدقات اگر ادا کرتا رہتا ہے اپنے مال میں سے، وہ زکوٰۃ جو واجبہ زکوٰۃ ہے، فرض زکوٰۃ ہے، اس کو ادا نہیں کرتا، تو اس کے ذمے وہ زکوٰۃ اسی طرح واجب رہتی ہے، اسی طرح اس پر فرض رہے گی وہ زکوٰۃ۔ اور زکوٰۃ جو نہ ادا نہیں کرتے، اپنے مال کو جمع کرتے رہتے ہیں، تو یہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا ان کے اندر کنجوسی اور بخل پیدا کرتا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا جو ایک نقصان ہے وہ یہ ہے کہ بندے کے اندر مال سے محبت پیدا ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ مال کو اکٹھا کر کے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ دوسرا، اس کے اندر جو ہے وہ بخل اور کنجوسی پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخاوت جنت کے اندر ایک درخت ہے، سخاوت جنت کے اندر ایک درخت ہے، جو دنیا کے اندر سخاوت کرتا ہے وہ اس درخت کی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا بخل جہنم کے اندر ایک درخت ہے، بخل جہنم کے اندر ایک درخت ہے، جو دنیا کے اندر کنجوسی کرتا ہے، مال کو خرچ نہیں کرتا، اس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اس کو ادا نہیں کرتا، وہ غریب سائل دروازے پر آ جائے اس کی مدد نہیں کرتا۔ فرمایا جو کنجوسی کرتا ہے، بخل کرتا ہے، تو فرمایا بخل جہنم کے اندر ایک درخت ہے، جو دنیا کے اندر بخل اور کنجوسی کرتا ہے، اس نے گویا کہ اس بخل درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑ لیا ہے حتیٰ کہ وہ جہنم کے اندر اس کو داخل کر لے۔ اس لیے اللہ نے جن کو مال عطا کیا ہے وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ضرور ادا کیا کریں، کیونکہ اس سے جو ہے وہ مال کے اندر کمی نہیں ہوتی، بلکہ اس سے مال کے اندر برکت ہوتی ہے اور اللہ مال کے اندر اضافہ فرماتا ہے۔ یہ بظاہر تو ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ اگر ہم نے اپنے مال میں سے جو ہے 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کر دی، 100 میں سے 2.5 روپے دے دیے، تو ہمارا مال دنیا کے حساب سے کیلکولیشن کریں نا تو وہ یہی نظر آتا ہے کہ 100 میں سے 2.5 روپے کم ہو گئے ہیں، 100 میں سے 2.5 روپے کم ہو گئے ہیں۔ لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اس مال باقی کو پاک کر دیتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ برکتیں داخل کر دیتا ہے۔ اور اللہ دنیا کے اندر بھی مال کے اندر اضافہ فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو ہر سال اس کی زکوٰۃ بڑھتی جاتی ہے۔ کس طرح بڑھتی جاتی ہے کہ اس کے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، پہلے جتنی اس نے زکوٰۃ ادا کی ہے اگلے سال کے اندر اس کے پاس مال زیادہ ہوگا، وہ زیادہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اس سے اگلے سال اس کے پاس اور زیادہ مال ہوگا، وہ اور زیادہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو فرمایا زکوٰۃ بڑھتی جاتی ہے، اور فرمایا جس مال کے اندر زکوٰۃ کا مال شامل ہو جائے، فرمایا وہ اس باقی مال کو تباہ و برباد اور ہلاکت کے اندر کر دے۔ یعنی مال بندے کے پاس موجود ہے، روپیہ پیسہ موجود ہے، زکوٰۃ فرض ہوگی، اب اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اب وہ جو غرباء و مساکین کا حق تھا اب وہ اس کے مال کے اندر داخل ہو گیا، شامل ہو گیا اس کے مال کے اندر۔ تو جب وہ زکوٰۃ کا مال اس کے مال کے اندر باقی رہے گا تو اس کے باقی مال کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دے۔ اس لیے جن کو اللہ نے یہ وسعت عطا فرمائی ہے، جن کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، دولت عطا فرمائی ہے، وہ یہ میں نے غالباً گزشتہ جمعہ یا اس سے پہلے جمعے بھی کہا تھا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑی کو بہادری کر رہے ہیں، نہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ جس نے دیا ہے اسی کا حکم ہے کہ خرچ کیا جائے، ہم نے اپنی جیب سے تھوڑی خرچ کرنا۔ ایسے بھی تو ہے نا جن کے پاس مال نہیں ہے، شب و روز محنت کرتے ہیں، دیہڑی لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن بمشکل روٹی پوری کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ نے کسی کو عطا فرمایا ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ سمجھے کہ رب کا میرے اوپر کرم ہے، رب نے مجھے عطا کیا ہے، تو رب کے دیے ہوئے میں سے رب کے بندوں کے درمیان خرچ کرے گا، اللہ اس کو مزید عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے جو ہے وہ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ جن کے اوپر فرض ہوتی ہے، جن کے پاس مال ہے، وہ زکوٰۃ ضرور ادا کریں، اور زکوٰۃ ادا کر کے اپنے بقیہ مال کو پاک کریں۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے کل قیامت والے دن یہ مال آقا نے فرمایا ایک گنجے سانپ کی صورت میں مسلط کر دیا جائے گا، جو بندے کی باچھوں کو چیر کر رکھ دے گا۔
اس لیے جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھے، جتنی نماز کی اہمیت ہے اتنی ہی زکوٰۃ کی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جو مالدار ہیں ان کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اسلام کے ہر رکن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔